شکر ہے آپ ہی سے بات ہوئی، وہ ٹھیک ہے؟ کہہ رہی تھی کل موبائل کہیں گر گیا تھا، ملا نہیں۔ ابھی شہنام کے نمبر پر میں نے کال کی تھی تو بات ہوئی، لیکن ایک بات پریشانی والی ہے، آپ ہی کی آواز بہت بڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت مشکل سے بول رہی ہوں۔ ناشتہ کرتا وہ تفصیل سے مہرینہ کو بتا رہا تھا، جو سبز سادے سوٹ میں بالوں کو حسب معمول کھلے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ وہی بناتا تھا، بس چائے مہرینہ کے ذمہ آ چکی تھی۔ وہ صدا کی کام چور لڑکی چائے بھی ناک منہ چڑھاتے ہوئے بناتی تھی۔ میری کوئی زندگی ہے نہ، کوئی ایڈونچر ہے نہ کوئی موج مستی ہے، سارا دن میں گھر پر بیکار چیز کی طرح پڑی رہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی، مجھے گھومنے پھرنے کی اجازت لے کر دو سردار سے، ورنہ چڑیل بننے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہاں پاس میں ہی پارک ہے، میں وہاں روز جایا کروں گی، بچوں کے ساتھ کھیلا کروں گی، جلدی آ جایا کروں گی۔ پڑھائی بڑھائی میں دل نہیں لگتا میرا، اور ہاں 2 گھنٹے پاس میں ہی کمپیوٹر ڈیزائننگ کا کورس کروایا جاتا ہے، مجھے وہ کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ اچانک ہی بولنا شروع ہو گئی تھی اور پھر بولتی ہی گئی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تو آپ یہاں سب گھوم پھر کر دیکھ چکی ہیں، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ کپ اڑکتا ہاتھ سے تیکھے لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ بویں سکڑے اسے غصے سے دیکھتی رہی۔ تم مجھے اکیڈمی میں داخلہ لے کر دو گے یا نہیں؟ وہ اچانک ہی کھڑی ہوتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ لے کر دے رہا ہوں مس، لیکن پارک جانے کا خیال دل سے نکال دیجیے گا۔ میں یہاں کے لوگوں کو خاص جانتا نہیں ہوں، آپ کی حفاظت میری اولین ترجیح ہے۔ شام کو تیار رہیے گا، کروا دوں گا داخلہ۔ وہ بیگ پکڑتا سنجیدگی سے بولتا ہوا جا چکا تھا، جبکہ اس نے سر جھٹک کر چائے کا کپ منہ سے دوبارہ لگایا تھا۔ مہرینہ کو کوئی اس کے ارادوں سے باز رکھ سکتا ہے بھلا؟ وہ اب کی مسکرائی تھی، ہنسی مشکوک مسکراہٹ تھی میڈم کی۔ وہ سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس جانے کے لیے تیار تھی، جبکہ وہ شاندار سا شخص وہ ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بیٹھا اس شخص سے کوئی بات کر رہا تھا کہ جب وہ آئی تو وہ سرت سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ہیر کو شاید حیران پر حیران کر کے مارنا تھا اس نے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس عورت سے اب الوداعی اجازت چاہ رہا تھا۔ بیٹا زندگی رہی تو اسے لے کر آنا جب یہ ٹھیک ہو جائے گی، میں انتظار کروں گی تم دونوں کا۔ وہ عورت ایک ڈبہ ہیر کی طرف بڑھاتی ہوئی سردار سے مخاطب تھی۔ ضرور آئیں گے، اور کچھ دن رہیں گے بھی۔ ابھی ہمیں اجازت دیں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ضرور ہوگی، وہ نرم لہجے میں کہتا ہیر کو لے کر باہر بڑھا تھا۔ گاڑیاں نیچے سڑک پر تھی کہ گاڑیاں اندر جنگل میں نہیں آ سکتی تھی۔ ہیر میں سرخ رنگ کا ڈبہ جس پر سفید رنگ کا ڈھکن تھا پکڑ رکھا تھا، بہت مشکل سے چل رہی تھی۔ ہیر تم ایزی سے چل لو گی یا نہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھا تھا، سر جھکاتی وہ نفی میں سر ہلا گئی کہ اس کی ٹانگ میں واقعی بہت درد ہو رہا تھا چلنے سے۔ اوکے کہتے ہی وہ نازک سی اس لڑکی کو ایک لمحے میں باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ہیر کی جان ایک دم سے لبوں پر آئی تھی۔ اس افتاد پر خزان کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے نیچے تھا تو دوسرا کندھے کے نیچے تھا، اور وہ آرام سے چلنے لگا تھا بنا ہیر کے شوق سے کھلے ہوئے منہ پر دھیان دیے۔ وہ قسمت آ رہی تھی اور پریشان بھی تھی۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ اسے گود میں اٹھا لے، وہ بچی تھوڑا نہ تھی۔ جی بھر کر وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ زرد گلی رنگت میں اب کہیں کہیں سرخی سی لہریں دوڑنے لگی تھی۔ وہ اب نوکیلے پتھروں سے ہوتا نیچے اترنے لگا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا پیچھے کھڑے ان دونوں کو محبت سے جاتا دیکھتے رہے تھے۔ جانی بیٹا چلو اندر، وہ بیٹے کو کھینچ کر اندر لے گئی تھی، جبکہ جانی نے پلٹ کر ضرور اپنے پسندیدہ جوڑی کو دیکھا تھا۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا، پرندوں کی چہچہاہٹ، رنگ برنگے اگے جنگلی پھول، پھولوں سے لدی ٹہنیاں۔ ہیر کے لیے یہ منظر بہت دل فریب ہوتا اگر وہ اس مضبوط شخص کی گرفت میں نہ ہوتی۔ بات سنیے، وہ دھیمے لہجے میں بمشکل بول پائی تھی۔ کہیے، وہ نہر کے کنارے پر چلتا بڑے پرسکون سے بولا تھا۔ میری ٹانگ کا درد ایک دم سے ٹھیک ہو گیا، شاید دوا کا اثر ہے۔ آپ مجھے اتار دیں، میں اب چل سکتی ہوں، سر جھکا کر بولتی لڑکی کا لہجہ لرز رہا تھا۔
آنکھیں مرچ رکھی تھی اس نے، اس کے ایک ہاتھ میں ڈبہ تھا تو دوسرا سینے سے چپکا رکھا تھا۔ سردار نے سر جھکا کر اسے دیکھا تھا جو آنکھیں سہتی سے میچے سرخ پڑتے چہرے سے بڑی نازک حالت میں تھی۔ اوکے کہتے ہوئے اسے زمین پر احتیاط سے کھڑا کر چکا تھا۔ ہی نے مرچی آنکھیں ڈرتے ڈرتے کھولی تو اسے نہیں نہر کے اچھلتے کودتے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ شکر تھا پانی بہاؤ والا تھا، اگر پانی میں ٹھہراؤ ہوتا تو وہ ڈوب جاتی۔ اسے کون سا تیرنا آتا تھا، اسے اچھلتے کودتے پانی نے اس کی ہیر کی جان بچائی تھی۔ وہ تشکر سے پانی کو دیکھتا اسے چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جی کہتے ہی وہ چلنے کے لیے ہمت مجتمع کرنے لگی تھی۔ ہیر چل کیوں نہیں رہی؟ وہ بے انتہا سنجیدہ تھا۔ چل رہی ہوں کہتے ہی وہ ٹانگ گھسیٹ کر چلنے لگی تھی۔ چہرے پر تکلیف دہ تاثرات رقم ہوئے تھے، لیکن اب وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اس کی چال کو بغور دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ وہ اس سے ایک قدم پیچھے تھا۔ وہ ہچکچا کر اس کا مضبوط ہاتھ تھام گئی تھی کہ وہ اب اور کتنا خود پر ضبط کرتی۔ اس نے چونک کر اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا، جہاں نرم ہاتھ کی گرفت ہاتھ کی سخت تھی۔ وہ سڑک پر آ چکے تھے جبکہ شہنام سرت سے گاڑی کے اندر بیٹھا تھا کہ ان سب کے سامنے وہ اور مار یا ڈانٹ کھانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ بیٹھو، گاڑی کا ڈور کھول کر اس نے احتیاط سے ہیر کو بٹھایا تھا۔ کیا نصیب تھا اس لڑکی کا جس کے لیے گارڈز بھاگ کر ڈور کھولتے تھے، اس کے لیے وہ مرد دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ پھر ہیر کہتی تھی میری قسمت اچھی نہیں ہے، بڑی ناسمجھ تھی۔ وہ آزمائشیں تو پھر اللہ اپنے لوگوں پر ہی لایا کرتا ہے۔ کمر پر گرم سا احساس، کندھے پر نرم لمس ہیر کی تو حواس ہی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت سے وہ آنکھیں مچے ان پلوں سے نکلنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ سرخ ڈبہ اس کی گود میں تھا، ہاتھوں پر دستانے پہنے وہ شرم سے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ نو ڈیڈ، راستے میں ہوں، بائی روڈ ہی آؤں گا۔ ہیر پلین میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی، آپ فکر نہیں کرتے، رات کو پہنچ جاؤں گا، گارڈز سب ساتھ ہے، ڈونٹ وری۔ شاید ہر بات باپ سے کرنے کی اس کی عادت تھی۔ باپ سے بات کرتا وہ دوبارہ جھکا تھا جس پر چھینکا تھا جس پر ہیر نے فکرمندی سے اس کے کندھے کو دیکھا کہ نظر بس یہیں تک ہی اڑ سکی تھی۔ نو ڈیڈ، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا فلو ہو گیا، اب بھی رکھتا ہوں فون، بعد میں بات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ کہتے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ شاید تیمور صاحب کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ یہ طبیعت بہتر ہے نا؟ اگر نیند آ رہی ہو تو سیٹ پیچھے کر دوں؟ وہ اتنا نرم لہجہ، اور یہ شخص انسان تھا یا کوئی ہیر کے لیے فرشتہ کہیں سے آ گیا تھا؟ وہ جان نہیں سکی تھی۔ نہیں، ابھی نیند نہیں آ رہی، وہ دھیمے سروں میں بولی تھی، جس پر اس نے سامنے سے نظر ہٹا کر جھکے سر والی لڑکی کو نرم نگاہوں سے دیکھا تھا۔ پھر مسکرایا۔ اس کے آدھے سر پر ٹکی چادر اس سے بہت پسند تھی۔ چادر سے جھانکتی شفاف مانگ آج کچھ ٹیڑھی میڑھی سی تھی، شاید سنوارا نہیں گیا تھا۔ ہیر، ڈبے میں کیا ہے؟ وہ ڈبے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، شاید کچھ کھانے کا سامان ہوں، وہ بولی تھی۔ ہونٹ کی سوجن پہلے سے کم تھی، لیکن درد تھا جو بولنے سے ہوتا تھا۔ کھولو، وہ اجازت چاہ رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے رخ ہٹاتا ہوا بولا تھا۔ خادم اگلی سیٹ پر تھا۔ وہ تو اپنے سردار کو دیکھ کر حیران تھا۔ آخر سردار غزان کا یہ کون سا روپ تھا جو صرف اس لڑکی کے سامنے ہی دیکھنے کو نظر آتا تھا، ورنہ وہ بہت سخت تھا، ذرا سی غلطی پر انہیں جاڑ کر رکھ دیتا تھا۔ کسی کام کی دیری اسے پسند نہیں تھی، زیادہ بولنے والے لوگ اسے پسند نہیں تھا، جس کا وہ ان کے سامنے اظہار بھی کر دیتا تھا، اگلا بندہ بیچارہ شرمندہ سا ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہیر نے سفید ڈھکن ڈبے سے ہٹایا تو ہلکی سی مہک گاڑی کے گرم ماحول میں پھیلی تھی۔ گھی سے لتڑے پراٹھے اور ساتھ آم مرچ کا فریش سا اچار تھا۔ اس کی بھوک اچانک ہی چمک اٹھی تھی۔ 3 پراٹھے سے اسے معلوم تھا سردار غزان کو ایسے دیسی کھانے پسند نہیں تھے، اتنا تو وہ جان ہی گئی تھی انہیں۔ خادم بائی کھائیں گے آپ؟ وہ پراٹھوں والا ڈبہ ان کی طرف بڑھاتی ہوئی پوچھی تھی۔ جی، تھوڑا سا چاکھ لیتے ہیں، میں اور دلدار۔ وہ ایک پراٹھا بے تکلفی سے اٹھاتا ہوا بولا تھا۔ آپ ایک اور لے لینا، ڈرائیور بائی کے لیے بھی۔ وہ ایک پراٹھا ان کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی تھی۔ دلدار کا بھی اس نے اٹھا لیا تھا۔
اب ایک پراٹھا بچا تو اس نے ایک چھوٹا سا لقمہ لے کر منہ میں رکھا تھا اور آہستہ آہستہ سے چبانے لگی تھی۔ ہی ویئر از مائی پراٹھا، وہ سنجیدگی سے پوچھا تھا، جبکہ ہی نے پہلی بار حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ جس سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اونچی لمبی ناک، صورت آنچ، لیکن اب آپ تو یہ نہیں کھاتے نا؟ وہ حیرت سے پوچھ تھے، لیکن آج دل کر رہا ہے میرا، اور بھوک بھی۔ ہادم نے ہلکی مسکان سے اپنے سردار کی بات سنی تھی تو انہیں اپنی بیوی کے ساتھ پراٹھا شیئر کرنا تھا، شاید آپ کھا لیں پھر۔ وہ پراٹھا اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ نہیں، میں بس تھوڑا سا لوں گا، کہتے اس نے تھوڑا سا پراٹھا توڑا تھا۔ یہ نے حیرانگی سے انہیں پراٹھا کھاتے دیکھا تھا۔ ناٹ اے بیڈ، وہ لقمہ نگلتا ہوا بولا تھا، تب ہی وہ زوروں سے چینکا تھا۔ وہی کی جان بار بنی تھی۔ اف، انہیں کیوں زکام لگ گیا، مجھے لگ جاتا نا۔ ان کے حصے کا وہ پریشانی سے بڑبڑائی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھے وہ کب سے رو رہی تھی۔ آخر کیوں سردار، کیوں میں آپ کو نظر نہیں آتی؟ وہ نہ تو رتبے اور حیثیت سے مجھ سے برتر ہے، نہ حسن میں، پھر کیوں وہ لڑکی آپ کے لیے زیادہ اہم ہے؟ آخر ایسا میں کیا کروں کہ آپ کی نظر مجھ پر ٹھہرے؟ نہیں سردار، شائنی ہار نہیں مانے گی۔ آخر کیوں مانو میں؟ آپ میرے منگیتر تھے، آپ میرے کزن تھے۔ کاش وہ لڑکی آپ کی زندگی میں نہ آئی ہوتی تو آج میں آپ کی بیوی ہوتی۔ آپ نے اسے مجھ پر پھونکے دیکھا اچھا نہیں کیا سردار غزان تیمور؟ وہ روتے ہوئے شدت سے حلق پھاڑتی ہوئی چلائی تھی، شائنی آپ کو کبھی اس کا نہیں ہونے دے گی، اور کب تک اسے بچائیں گے مجھ سے؟ وہ اس بار نفرت سے ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ راستے میں فوڈ پوائنٹ ریسٹورنٹ میں اس نے سارے گارڈز کو کھانا کھلایا تھا۔ ہیر گاڑی میں ہی تھی جبکہ چھپ چھپاتا شہنام اس کی گاڑی کے نزدیک آ گیا تھا۔ ہائے چڑیل کیسی ہے، مجھے دو تھپڑ پرواہ کر پار کی ٹھنڈک دل میں اس کی گاڑی کی کھڑکی میں آتا بن بنایا تھا۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مسکرائی تھی۔ ایسی ویسی ٹھنڈک نہیں پڑی، تمہیں تو اور دو تین تھپڑ پرواہ کر ہی مزہ آئے گا مجھے، وہ بامشکل مصنوعی غصے سے بولی تھی۔ ایسا تھا پھر ایسا ہی صحیح، تم خود گری تھی، میں نے کوئی دھکا تو نہیں دیا تھا نا چڑیل رانی کو؟ مجھے چڑیل کہا تو شکایت کر دوں گی، تمہاری وہ غصہ ہوئی تھی، اب تم جو ہو وہی تو بلاؤں گا، وہ چلایا تھا۔ پھر سے کہو ذرا جو ابھی کہا ہے۔ پیچھے سے اس کے کندھے پر اچانک ہی ہاتھ پڑا تھا۔ تم پریوں کی رانی ہو تو رانی ہی کہو نا چڑیل، تھوڑی نہ کہوں گا اب۔ آپ ہی بتائیے سردار غزان، کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ وہ پہلے تو پریشان ہوا تھا، پھر فاق ہوتے چہرے سے منمنایا تھا۔ چلو اندر جا کر لانچ کر، اور ہاں فضول بکواس مت کیا کر، وہ گزر سے بولا، اسے جانے کا اشارہ کر گیا تھا، جبکہ وہ جاتے جاتے بھی اسے چوری سے گھورنا نہیں بولا تھا، جبکہ وہ بمشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کیے ہوئے تھی۔ کچھ کھانا ہے؟ شفقت بڑا لہجہ ہیر کے 400 گونجا تھا۔ صرف چائے، وہ بولی تھی۔ اس نے کسی کو اشارہ کیا تھا، اور 3-4 منٹ میں ایک لڑکا نفیس سے کپ میں چائے لے آیا تھا۔ ہیر چائے پیتی باہر کھڑے سردار کو چوری چوری دیکھ لیتی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے چائے کا کپ تھامے تو دوسرے سے فون کان سے لگائے کسی سے ٹہلتا ہوا بات کر رہا تھا۔ ہیر کو اچانک ہی اپنے وجود کے گرد اس کی مضبوط جان لیوا گرفت محسوس ہوئی تھی۔ پیشانی پر ٹھنڈے ہونٹوں کا لمس۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں ایسا ویسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ وہ پریشان اور شرمندہ ہوئی تھی۔ خود سے وہ باقی کا سارا راستہ سوتی تھی۔ غزان تیمور نے اس کی سیٹ پیچھے کی طرف کر دی تھی تو وہ ایزی سے سوتی رہی تھی۔ ڈنر کے ٹائم وہ لوگ گھر پہنچے تھے، لیکن غزان نے اسے اس محل پہنچ کر اٹھایا تھا۔ شہنام بھی ساتھ ہی تھا، وہ ہنوز منہ بسولے ہوا تھا، جس کی سزا غزان کو ذرا پرواہ نہیں تھی۔ آخر اس نے غلطی کی تھی تو اتنی سزا تو بنتی تھی نا۔ نورا مین ہال میں پہنچتے اس نے خاص ملازمہ کو پکارا تھا، جو کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ سب لوگ حیرانگی سے ہیر کا چھوٹو سے بڑا چہرہ دیکھ رہے تھے، لیکن پوچھا کسی نے نہیں۔ تیمور صاحب اور شہید سہیل خانم دعوت پر تھے، اس لیے وہ نہیں تھے وہاں، جبکہ مہودیا دوڑ کر ہیر کے پاس آتی نورا سے پہلے اسے تھام چکی تھی۔ سردار بھائی، کیا ہوا سردار بھابھی کو؟ وہ پریشانی سے کمزور لڑکی کو دیکھتی سردار غزان سے مخاطب تھا، جبکہ ان دونوں نے ہی ایک دم سے مہودیا کو دیکھا تھا۔
اتنے رتبے سے متعارف کروانے والی وہی لڑکی تھی، جبکہ تھوڑا پیچھے کھڑے شہنام نے دلچسپی سے اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ ہیر کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تم اسے کمرے میں لے جاؤ اور کھانا کھلا دو، تب تک ڈاکٹر بھی پہنچ جائیں گے۔ ماتھے کی کن پٹی دباتا وہ شہنام کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اپنے نچلے والے روم کی طرف بڑھا تھا، جبکہ شہنام نے چوری سے پیچھے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا تھا جو احتیاط سے ہیر کو سیڑھیاں چڑھا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے زخموں پر بینڈیج کر دی تھی، 2 طاقتور انجیکشن بھی لگائے تھے۔ وہ دواؤں کے زیر اثر شام سے سوتی رہی تھی کہ پھر اس کی آنکھ رات کے پچھلے پہر کھلی تھی، چہرہ پسینے سے تر لیے وہ اٹھی تھی۔ اس کا دل گھبرانے لگا تھا کہ وہ دوائیاں زیادہ گرم تھیں، اس نے کھانا کچھ خاص نہیں کھایا تھا۔ کمبل پر ہٹا کر وہ اڑتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ ٹانگ میں درد نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ ننگے پاؤں چکنے فرش پر آسانی سے چل رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پیچھے سے آتی روبلر آواز اس کے قدم زمین سے جما گئی تھی۔ یہ آواز تو تیمور خانم کی تھی۔ وہ پیچھے پلٹی نہیں تھی، بس سہمے زرد چہرے سے سر جھکا گئی۔ رات کے اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھتے تھے۔ کچن میں، اس نے سچ ہی بولا تھا۔ کیوں؟ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے وہ پوچھتے تھے۔ ہیر کے حلق میں گولا سا بننے لگا تھا۔ بھوک لگی ہے؟ بڑھائے ہوئے لہجے میں انگلیاں چٹاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اور انگلیاں مت چٹایا کرو، بری عادت ہے یہ۔ ہیر نے حیرت سے ان کا نرم رویہ سنا تھا، پھر انہیں دیکھا جو اس سے ہی دیکھ رہے تھے۔ پہلے کی طرح آنکھوں میں غصہ اور نفرت نہیں تھی، بلکہ نرم سا گوشہ۔ ہیر رضا کو محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے معصوم چوٹو بڑے چہرے کو آج پہلی بار تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ جاؤ، فریج میں کھانا ہوگا، اسے اوون میں گرم کر کے کھا لو۔ ہاں، رات کو کھا کر سویا کریں۔ کہتے ہی نرم نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ وہ دانگ نظروں سے پلٹ کر ان کی پشت دیکھنے لگی تھی۔ کیا میں ہوا میں ہوں؟ جلدی سے بازو پر چٹکی کاٹی، لیکن نہیں، یہ تو حقیقت ہی تھی۔ نہیں، یہ میرا وہم ہوگا پھر۔ وہ ابھی بھی اپنی لفظوں کا وہم سمجھ رہی تھی۔ ہیر جہاں کیا کر رہی ہو، وہ بھی اسی سائڈ سے آ رہا تھا جہاں سے تیمور صاحب آئے تھے۔ شاید وہ دونوں کہیں ساتھ گئے تھے۔ وہ چونک کر سامنے سے آتے دلکش شخص کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ رب سے سفید ٹی شرٹ جس نرمی سے اسے سے استفسار کر رہا تھا۔ بھوک کا کہا تو ڈانٹیں گے کہ رات کو کھانا کھا کر سویا کر؟ وہ ایسے ہی بس نیند آ رہی تھی تو باہر چلی گئی۔ اب دوں گی میں، وہ کہتی ہی پلٹ گئی تھی کہ ان کا سامنا کرنے کے لیے اس میں ہمت نہیں تھی۔ رکو ہی، اس کی سنجیدہ باری آواز۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے، ماتھے پر وجود پر نرم گرم لمس پھر سے جگنے لگا تھا۔ ہیر کی آنکھیں نمی سے چھلکی تھی اپنی غیر ہوتی حالت پر۔ ہیر، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے سامنے آتا فکر مندی سے پوچھ رہا۔ متورم بیگی پلکیں اٹھاتی انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اس کی گیلی آنکھیں دیکھا وہ بری طرح چونکا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا پین ہے کہیں؟ وہ پریشان ہوتا ہوا پوچھا تھا۔ نہیں، روندے گلے سے وہ بمشکل بول پائی تھی۔ تو پھر کیوں رو رہی ہے؟ کوئی بلا وجہ نہیں روتا ہیر، اس لیے رونے کی وجہ بتاؤ۔ یوں پریشان مت کرو مجھے۔ اس کے کندھوں کو تھامتا ہوا پریشان ہو اٹھا تھا۔ بھوک لگ رہی اور سر بھی درد ہے، اس لیے روئی ہوں۔ بہت ہی معصومانہ لہجہ تھا اس کا، جس پر وہ حیرانگی سے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتا ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ تو اس میں رونے والی کیا بات تھی؟ ہیر، کوئی کام کانفیڈنس سے بھی کیا کرو، یوں رونے سے مسئلے حل تھوڑی ہوتے ہیں۔ ساری دنیا رونے بیٹھ جاتی۔ خبردار آئندہ یوں بلا وجہ روئے تو وہ اب بھی اسے سختی سے ڈانٹ رہا تھا۔ ہیر لرز کا 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس سے ڈرتے دیکھ وہ پیشانی تھامتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ ساکت وجود سے کافی دیر وہیں ٹھہری تھی۔ ان کا یوں چلے جانا اسے پریشان کر رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی رونے کی؟ وجہ چاہیے بس۔ ان آنسو کو نکلنے کے ساتھ سے آنسو پہنچتے وہ ان پر غصہ بھی ہوتی۔ وہ سامنے کوریڈور کے سرے پر بنی بالکونی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سفید ریلنگ پر ہاتھ جمائے وہ آسمان کو تکنے لگی تھی۔ آج آسمان سیاہ تھا، بادلوں نے آسمان پر اندھیرا کر رکھا تھا، کوئی ستارہ نظر آ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا، جنگل کی گہری تاریکی، وہاں سے آتی کسی جانور کی خوفناک آواز پر وہ ڈر سی گئی تھی، کہیں کوئی ڈائن یا جن نہ ہو۔
میں ہوں بھی یہاں اکیلی باغ جاہر یہاں سے جنگل کو سہمی نظر سے دیکھتی وہ پلٹ کر چکی تھی۔ ایک دم سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا اس نے بے ساختہ ہیر کے ہونٹوں پر نرمی سے ہتھیلی جمائی تھی۔ ہیر تنبیہ کرتی آواز اس کے کپ کپاتے وجود کو ساکت کر گئی تھی۔ وہ اندھیرے میں انہیں دیکھ نہیں سکی تھی، اسی لیے بے ساختگی میں ڈٹ سی گئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں ٹرے پکڑے دوسرے سے اس کے سوجے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھے اپنے پورے قد سے کھڑا ہیر کو مبہوت کر گیا تھا۔ کیوں یہی ڈر گئی تھی کیا؟ وہ ہتھیلی ہٹاتا اس کی اسی ہاتھ سے کلائی پکڑے ساتھ لے جاتا ہوا نرمی سے پوچھا تھا۔ جی ساتھ چلتی لڑکی کی پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا، بیٹھو۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ٹرے شیشے کے چمکتے ٹیبل پر رکھتا وہ لائٹ آن کرنے بڑھا تھا۔ بیٹھو اور اسٹارٹ کرو۔ وہ کھانے کی طرف اشارہ کرا تھا، وہ جھکی نظر سے ہی ٹرے کا جائزہ لینے لگے تھے۔ چائے کے 2 کپ ایک طرف چھوٹی سی پلیٹ میں اسپائسی نوڈل تھے جو رات کو مہدیہ نے بنائے تھے، وہ وہیں گرم کر کے لے آیا تھا۔ یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ وہ اپنا کپ اٹھا کر بالکونی میں آ کھڑا ہوا تھا اور اسے ٹوک بھی دیا جو ہاتھ میں ہاتھ رکھے ساکت سی بیٹھی تھی۔ ان کے کمرے میں پھیلی ان کی دلفریب مہک اسے کھانا کھانے کہاں دے رہی تھی۔ انہوں نے پہلی بار کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا تھا۔ وہ کمرہ بہت زیادہ بڑا تھا۔ سارا کمرہ سفید ہے، سفید ہے، حتیٰ کہ فرنیچر بھی سفید رنگ سے سجا بہت نمایاں تھا۔ اس بڑے سے کمرے میں 2 شیشے کے وال سے کمروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصے میں اس کا بیڈ تھا، ڈریسنگ ٹیبل تھا جہاں رنگ برنگی پرفیومز کا ڈھیر تھا۔ بیڈ پر لگے سفید کڑھائی والے ریشمی پردے بیڈ کو چاروں طرف سے کور کیے ہوئے تھے۔ ایک طرف اوپر کو جاتی سیڑھیاں جو ساری اسٹیل کی تھی، ان پر سفید پینٹ تھا۔ ریلنگ پر ننھے کمکمے سجے ہوئے تھے، شاید وہ سیڑھیاں ٹیرس پر جاتی تھی۔ سفید للی کے پھول کمرے میں جہاں بجا گلدانوں میں سجے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے حصے میں سفید سلک کا صوفہ سیٹ، پوری دیوار جتنی کبر جس کے دروازے سفید شیشے کے تھے، دیوار پر مہنگی نصب پینٹنگز، اور پھر اس کی نظر ایک جگہ ساکت ہوئی تھی، بلکہ ٹہل سی گئی تھی۔ وہ تھی خزاں تیمور کی کالج کے دنوں کی خوبصورت انلارج تصویر۔ ایک ہاتھ میں گولڈ کا میڈل، دوسرے سے سنہری چمک والا لمبا سا کپ، سنہری آنکھوں میں بے انتہا چمک تھی جیسے سارے جہاں کے ستارے ان میں کوٹ کر ڈال دیے گئے ہوں۔ گلے میں بلیک ٹائی، سفید شرٹ، بلیک پینٹ میں وہ نوجوانی کی تصویر تھی، لیکن بے مثال تصویر تھی کہ نظر وہ تصویر اپنی طرف باندھ لیتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ یہ روم پسند ہے کیا تمہیں بھی؟ ایسا روم بنوانا ہے؟ وہ بڑے نرم لہجے میں عام سی لڑکی سے مخاطب رہی ٹھٹکی تو کیا وہ اس کی جائزہ لیتی نظر کو پکڑ چکا تھا؟ جواب نہیں دیا۔ کیا ایسا روم چاہیے؟ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی پوچھی تھی، ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کھاتی نوڈل کا چمچ منہ میں رکھنے لگے تھے، لیکن نوڈلز کی پکڑ سے پڑے تھے۔ وہ منہ میں جانے کے بجائے اس کی گود میں آ گرے تھے۔ ہیر نے بے ساختہ انہیں دیکھا جبکہ وہ اس کی گود میں گرے نوڈل کو دیکھ رہا تھا۔ ہیر جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ خود ہی گر گئے ہیں، میں نے نہیں گرائے۔ وہ ہلکا سا منمنائی تھی۔ آئی نو، انہیں کھانے کے لیے اس چمچ کو یوز کرتے ہیں اور ایسے کر کے منہ میں ڈال لیے جاتے ہیں۔ وہ فورک کو پکڑ کر نوڈلز کو ان کے گرد لپیٹ کر بڑے نرمی سے کہہ کر اس کے ہونٹوں کے قریب کر گیا تھا۔ ہیر نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ زیر لب مسکان سجائے فورک کو اس کے ہونٹوں کے مزید نزدیک کر گیا تھا۔ ہیر منہ کھولو، اس کے نرمی سے کہنے پر وہ منہ بے ساختہ کھل گئی تھی اور اب سر جھکائے منہ ہلا رہی تھی۔ یہ کھانے کے لیے دوبارہ منہ کھولو، اسے ساکت بیٹھا دیکھ کر پھر سے فورک اس کے ہونٹوں کے نزدیک کر گیا تھا۔ ہیر کی نظریں اس کے سافٹ، ملائم اور مضبوط ہاتھوں پر جم گئی تھی۔ وہ بڑے پیار سے اسے کھلا رہا تھا اور وہ کھا رہی تھی، بنا کچھ سوال جواب کے بس کھائے جا رہی تھی، جبکہ نظریں اس کے متحرک ہاتھوں پر تھی۔ شاباش، گڈ گرل، وہ کہتے ہی ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا واش روم میں چلا گیا تھا اور وہ جلدی سے وہاں سے نکلنے کے لیے وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ کمرے کو اس کے وجود سے خالی دیکھ مسکرایا تھا، پھر دروازہ ہلکا سا کھول کر لمبی سے راہداری پر نظریں جمائے تھی جہاں وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ چمکتی آنکھیں لیے روم میں واپس آتا تمام لائٹس گل کر کے اپنے ماسٹر بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ محل میں صبح سب جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، سورج نکلنے سے پہلے یہاں کے لوگ بستر چھوڑ دیتے تھے۔ گھر کی خواتین کے ذمہ بس کچن کا کام ہوتا تھا کہ مرد حضرات کو ملازموں کے ہاتھ کا بنا کھانا پسند نہیں تھا۔ ملازم اپنا اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی طرز بضبط میں تھی کہ نیچے جائے یا نہیں۔ ہونٹ کی سوجن اب بالکل ختم ہو چکی تھی۔
وہ 2 دن سے اپنے کمرے میں ہی تھی۔ خیام نے ملنے کے لیے کہا لیکن اس نے منع کر دیا تھا کہ وہ پریشان ہوگا، اس لیے اسٹڈی کا بہانہ بنا کر وہ اس سے ٹال گئی تھی۔ مہودیا کو اسے بہت سارا سہارا تھا۔ وہ کالج سے آ کر کچھ وقت اس کے پاس بیٹھی تھی، پھر وہ سوتی تھی۔ اس کے بعد کچن کے چھوٹے موٹے کام نپٹا کر پڑھائی، لیکن رات کو وہ پھر اس کے پاس آ جاتی، آدھے گھنٹے یا 10-15 منٹ کے لیے۔ وہ بہت اچھی عادات کی مالک تھے، غرور ذرا نہیں تھا اسے، کسی بات کا وہ بولتی رہتی اور یہ بہت وجہ سے اس کی بے تکی باتیں سنتی رہتی۔ سردار غزان کل سے آؤٹ آف سٹی تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ اس نے باری پلر کے پیچھے ہوتے ڈائننگ ٹیبل پر نظریں دوڑائی تھی جہاں سب بڑے خاموشی سے ناشتہ کرتے تھے۔ آج تو ایک نئے چہرے کا بھی اضافہ تھا ڈائننگ ہال میں، وہ تھا شرمین کا چھوٹا بیٹا جو رات کو ہی ابراڈ سے واپس آیا تھا اسٹڈی کمپلیٹ کر کے۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ لڑکیاں بھی جلدی جلدی ناشتے کا کام سر انجام دے رہی تھی کہ انہیں کالج جو جانا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ملازمہ اس کا ناشتہ لے آئی تھی۔ ناشتہ ادا کر وہ چلی گئی، تب وہ ناشتے کے پلیٹ کو بے دلی سے دیکھنے لگی تھی۔ چائے کا کپ، 2-3 سلائس جیم کی شیشی اور ساتھ ہاف فرائی انڈا تھا۔ اسے یہ ناشتہ نہیں پسند تھا، وہ تو شروع سے ہی صبح سبیرے پراٹھا چائے کے ساتھ کھاتے تھے اور گھی نہ ہو تو سوکھا پراٹھا بھی وہ شوق سے کھاتی تھی۔ کبھی کبھی تو امی نالا دہی بھی جما لیتی تھی ان دونوں کے لیے، جب کبھی دودھ بچ جاتا تو۔ اسے حقیقتاً دہی بہت پسند تھا، وہ پراٹھے کے ساتھ مل جاتا تو اس کی موج ہو جایا کرتی تھی۔ اور جہاں وہ جب سے آئی تھی، یہ سلائس اور کچا پکا انڈا جو اسے ذرا پسند نہیں تھا، وہ منہ بسوڑے دور جا بیٹھی تھی۔ وہ آ کیوں نہیں رہے؟ پرسوں دیکھا تھا انہیں اور انہوں نے فون بھی نہیں کیا مجھے۔ وہ نئے آئے موبائل کو دیکھتی ہلکی سے بڑبڑاتی، آنکھیں گیلی ہونے لگی تھی بھوک اور ان کی غیر موجودگی سے۔ آپ کب آئیں گے؟ جب آپ یہاں ہوتے ہیں نا تو اس محل کی ہوا بھی اپنی لگتی، اور جب آپ نہیں ہوتے تو ایسا لگتا ہے غیروں کی بھیڑ میں کہیں گم سی ہوں میں۔ وہ گیلی آنکھیں بے دردی سے پوچھتی، خود سے ہم کلام تھی۔ پیلے رنگ کے سوٹ میں زرد رنگت چہرہ لیے وہ برسوں کی بیمار لگتی تھی۔ بالوں کو شاید کنگھی بھی نہیں کی گئی تھی جو وہ الجھے سے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کافی دیر ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ کھانا میں نے چائے کا کپ خالی تھا، باقی سب کچھ جوں کا تو پڑا ہوا تھا۔ ملازمہ برتن اٹھا کر لے گئی تھی اور وہ میڈیسن کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی کہ دل ہی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ آنکھیں موندے نیند کے انتظار میں تھی۔ مہرینہ صبح پارک جاتی، دوپہر کو اکیڈمی، پھر وہاں سے 4 بجے آتی تھی۔ خیام نے اس کے لیے گھر میں کیبل لگوا دی تھی۔ وہ اب تھوڑا بہت کھانا بنا لیتی تھی، مثلاً آلو انڈے جو بہت بے ذائقہ ہوتے تھے۔ چھوٹی سی روٹی بھی بنا لیتی جو آدھی کچی ہوتی تو آدھی جل جاتی۔ مکس سبزی بھی بنا لیتی تھی۔ خیام کو دیکھا دیکھی وہ کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے کہ کہاں وہ بیچارہ تھکا آتا تھا، پھر کچھ بنانے کو کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اب وہ روز روز بازار سے تو لانے سے، آج اس نے موبائل سے دیکھ کر ویجیٹیبل رائس بنائے تھے جن کا رنگ بہت زیادہ پیلا تھا۔ شاید اس نے ہلدی زیادہ ڈال دی تھی، چاول گل بھی زیادہ گئے تھے۔ چاول بنا کر انہیں ڈھک کر وہ نہانے چلی گئی تھی، تبھی اسے لاؤنج میں خیام کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا آستین کے بٹن کھول کر انہیں کوہنیوں تک موڑے اسے دیکھتا ٹھٹکا تھا۔ وہ شاکین گلابی رنگ کے سوٹ پر، کالی چنری کندھے پر ڈالے، گیلے بال کھولے اس کے قریب ہی آ رہی تھی۔ آج تم پہلے سے لیٹ آئے ہو، کہاں تھے؟ کیا کسی گرل فرینڈ سے ملنے چلے گئے تھے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھی تھی کہ چتونوں سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھی تھی۔ وہ جواباً کھڑا ہوتا مسکرایا تھا۔ مہرینہ نے چبھتی نظروں سے اس کی مسکان دیکھی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر رک چکا تھا۔ مہرینہ نے حیرانگی سے اس کے نزدیکی نوٹ کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسکرائے کیوں جا رہے ہو؟ اور نظریں کہیں اور جما لو، کیا پہلی بار خوبصورت لڑکی دیکھ رہے ہو؟ وہ غصے سے پوچھتی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ جواباً پھر سے مسکرایا، جس پر وہ تپی تھی۔ اپنی عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو، کیسے دیکھ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ پہلی بار اس کی مسکراتی نظر سے حائف ہوتی ہوئی پھنکاری تھی۔ آئی تھنک بیوی کو بے شرمی سے دیکھا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہی اس کی گیلی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسنے لگا تھا، جبکہ وہ کرنٹ کھا کر اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے حیران ہوئی تھی۔ خبردار، اگر مجھے بیوی سمجھا تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر ایسی چھوڑی حرکتوں سے باز نہ آئے تو سردار سے شکایت کر دوں گا تمہاری۔ وہ کہتے ہی پلٹی تھی۔ ارادہ کچن کی طرف جانے کا تھا۔ کیا کہیں گی آپ سردار سے؟ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آتا ہوا شرارت سے پوچھا تھا۔ جواباً اس کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ تم سے مطلب جو بھی کہوں میں، وہ میری ہر بات سنتے، اور تم نہ ذرا چھوڑے دوستوں سے دور رہا کرو۔ کل دیکھے تھے میں نے تمہارے مسٹنڈے یار، غصے سے کہتی۔
وہ کچن میں چلے گئے تھے جبکہ وہ ہاتھ پشت پر باندھے اس کی پشت کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا۔ اس کی نظریں حلقہ محسوس کر کے خوب جل بھون رہی تھی جبکہ وہ مسکرایا جا رہا تھا۔ اسے تپانے کے لیے پلیز مہرینہ آپ کوکنگ مت کیا کریں۔ وہ فریش ہو کر اس کے پیچھے آتا پریشانی سے چاول کو دیکھتا ہوا بے بسی سے بولا تھا، روز بنایا کروں گی سمجھے تم اور یہی کھاؤ گے، تم آئے بڑے کوکنگ ایکسپرٹ کہیں کے۔ وہ ڈونگا ڈائننگ ٹیبل پر پٹکتی ہوئی چیخی تھی جبکہ حیام کا قہقہ بڑا جاندار تھا۔